اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236 ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا نہیں جناح گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلق تم طلاق دے دو ان نساء عورتوں کو، ماں جب کہ لم نہ تمسوہن تم نے انہیں چھوا ہو، تمہیں اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن کیے بغیر انہیں چھوئے بغیر طلاق دے دو، یعنی کہ نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی طلاق دے دی، ہو سکتی ہے طلاق ہو جائے گی۔ او یا پھر تفریضو تم نے مقرر کیا ہو لہن ان کے لیے فریضتاً مہر، یا تم نے ان کا مہر نہ مقرر کیا۔ اچھا ایسی صورت میں نکاح کیسی ہوتا ہے؟ مہر پینڈنگ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے، یہ آپشن ہے، اگر لڑکی کا ولی مان لے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی مہر بعد میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو ہم نکاح کر دیں، تو یہ ہو سکتا ہے اگر رضامند ہوں دونوں طرف سے فریقین تو ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر جب ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ولی یا خاتون اتنا مانگے جو مرد کو مشکل ہو، تو اچھا ہے کہ یہ چیزیں پہلے ہو جائیں، لیکن بہرحال یہ آپشن ہے اگر کسی وجہ سے مہر ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا اور دونوں پارٹیز رضامندی سے، خاص طور پر لڑکی اور اس کا ولی اپنی رضامندی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے، ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اماؤنٹ فکس نہیں کرتے، تو یہ ہو سکتا۔ اور اگر کسی کا مہر مقرر نہیں ہوا اور طلاق وغیرہ ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر مہر مثل دیکھا جاتا ہے۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی فیملی میں عمومی مہر کتنے رکھے جاتے ہیں، یعنی اس کی والدہ کا مہر کیا تھا، اس کی پھپھو کا مہر کیا تھا، اس کی بہنوں کا مہر کیا رہا ہے، تو اس کے مطابق یعنی کہ ظاہر ہے پیسوں کی بھی مطابقت ہو جاتی ہے نا۔ فرض کریں کہ ایک بات ہے کہ ابا جی نے اما کو 5 تولے سونے کا سیٹ مہر میں دیا تھا، اور بھابھی کو بھائی نے جو ہے 10 تولے کا یا 2 تولے کا جو ہے وہ دے دیا، یا اس نے اس کو جو ہے 5 لاکھ روپیہ دے دیا، تو یوں اسٹینڈرڈ خود بخود بن جائے گا، ٹھیک۔ یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کہنا کہ امی کے زمانے میں تو اتنی تباہی تھی، تو اب اتنی مہنگائی ہے، تو کیسے اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے، کس طرح اسٹینڈرڈ ہو۔ ہاں یہ ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے، جس وقت دیکھی جائیں گی تو سب کچھ ہی دیکھا جائے گا نا، کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے کیا نہیں ہے، سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہ وائس ورثہ بھی دیکھی جائے گی کہ ابا جی نے اما جی کو 10 تولے سونا دیا تھا تو سونا بھی تے جڑا ہے 26-27 روپے تولہ انداز، تو اب جب سونا اتنا مہنگا ہے تو اب وہ والی ڈیمانڈ تو نہیں شوہر سے رکھی جا سکتی، تو پھر دونوں طرف سے چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیونکہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، نہ شوہر پر ہوگا نہ بیوی پر ہوگا۔ اور اگر مہر شادی یعنی کہ طلاق وغیرہ کا کوئی سین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میاں بیوی آپس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی خاتون کا مہر طے نہیں ہوا اور ماشاءاللہ شادی ہو گئی اور شادی سکسیسفل ہے اور میاں بیوی اکٹھے ہیں، تو مہر کتنا ہوگا؟ مہر مثل کی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی یا میاں آپس میں ڈیسائیڈ کریں، میاں کو اللہ نے برکت دے دی، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ ہیرے کا ہار لا کے دے دے کہ بھئی یہ آپ کا میرے درمیان مہر ڈیسائیڈ نہیں تھا تو یہ آپ کا مہر ہے۔ اور بیوی کو شوہر سے محبت ہے اور شوہر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ خوش ہے، تو وہ 100 روپیہ لے کر معاف کر دے کہ بھئی یہ کہ ختم کر لے کہ بھئی یہ 100 روپیہ آپ نے مجھے دیے میرا مہر ہو گیا، یہ میاں بیوی کا باہمی مسئلہ ہے۔ ہمارے درمیان یعنی کہ فیملیز کے درمیان ڈسکشن اس وقت آئے گی جب طلاق ہو رہی ہو، تو طلاق میں سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی نا، تو آپ کو پتا ہے طلاق کے لیے پھر مہر، اگر عورت کھلا لے رہی ہے تو اسے مہر واپس کرنا ہے، اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو اسے مہر پے کرنا ہے، تو پھر مہر تو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا نا۔ تو اب اگر تو مہر ڈیسائیڈڈ ہے ویل اینڈ گڈ، اگر مہر ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو پھر مہر مثل، ٹھیک ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ اور انہیں مالی فائدہ دو، اور یہ مہر کے علاوہ ہے۔ ہاں جو میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا نا کہ جب طلاق دے تو جو عورت کا جہیز ہے وہ اس کا، اور جو چیزیں اس کو دی ہوئی ہیں، اب وہ موویبل ہو یا ان موویبل ہو، وہ اسی کی ہے۔ جیسے شوہر نے لکھا کہ گھر کا 1/3 میری بیوی کا، اب بعد میں طلاق ہو گئی، لے لی جو بھی، میں اگر وہ کھلا لے گی تو اس سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ہاں ان موویبل چیزیں نہیں ملیں گی، لیکن اگر طلاق دی ہے تو پھر دو،
ہاں پھر دو. پھر یہ نہیں کرنا ہوں میں طلاق دیتی تھی ہوں نہیں دیں گی، ایسے نہیں ہو. دے دو، دل بڑا کر کے دو، اللہ بدلہ عطا کرے گا انشاءاللہ. احسان کر کے تو دیکھیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی سے آپ اتنے ناراض ہوں کہ آپ رشتہ ختم کر دیں لیکن آپ اس کا حق نہ مانیں. یہ بڑے ظرف کی بات ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا، سب سے اچھا صدقہ اس رشتے دار پر صدقہ کرنا ہے جس کے لیے تمہیں پتا ہے تم سے بغض رکھتا ہے. تو طلاق کی صورت میں جو بغض میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل میں رکھیں گے، اور جو ظاہر طلاق ہنسی خوشی تو ہو نہیں رہی، تو میری بہت اچھی بیوی ہے تو اس خوشی میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، ایسے تو نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہے نا. اس مسئلے کے باوجود جو مرد اپنی ایکس وائف کے ساتھ اتنا احسان کا رویہ رکھ رہا ہے، آپ سوچیں وہ بندہ کس قدر اعلیٰ درجہ اخلاق پر فائز ہے، وہ محسن ہے. تو یہ درجہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ پاکستانیوں میں نے ایک بندے کے سوا نہیں دیکھا. اب اس بندے کا نام لوں گی تو پھر آپ سیاست میں تو پلٹ جائیں گے. عمران خان، طلاقیں ان کی 3 ہوئی ہیں، کیونکہ 3 انہوں نے شادی کی، 2 کے ساتھ طلاقیں ہوئی ہیں. لیکن نہ انہوں نے، جمائمہ تو بہت بڑی پارٹی تھی، عمران خان نے اس سے بھی کچھ نہیں دی. اب آپ ہر بات کو سیاست کا رنگ نہ دیں تو یہ بہت بڑا اخلاقی درجہ ہے، اور یہ ہے. اور پھر ریحام خان نے جتنا گند ڈالا، عمران خان کچھ بولے نہیں، کچھ بھی نہیں بولے. تو یہ بڑی بات ہے جی، یہ بڑے ظرف کی بات. کہاں گئی ریحام خان کی کتاب؟ اور اتنا جو یہ کرتے ہیں کہ ریحام خان نے کتاب لکھی، ریحام خان نے کتاب لکھی. سب سے بدترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے راز افشا کریں، اور سب سے بدترین بیویاں ہیں جو شوہروں کے راز افشا کریں. تو ریحام خان نے کوئی کارنامہ نہیں کیا. جتنی بڑی اس نے کتاب لکھی، جتنے صفحات کی، اتنے تو دن نہیں گزارے اس نے عمران خان کے ساتھ. اتنا جان لیا اس نے. اور اس سے بہت بہتر درجے پر ہیں جمائمہ. شادی ہوئی، زندگی گزری، طلاق ہوئی، بچے ہوئے، سب کچھ ہوا. کبھی اس عورت نے اپنے اور عمران کے ذاتی تعلق کے بارے میں کچھ بتایا؟ کبھی. بہت اعلیٰ اخلاقی درجے پہ کھڑی ہیں وہ خاتون، یہ میڈم ریحام خان سے. یہ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. بہت کم لوگوں کو یہ ظرف ملتا ہے. تو ظرف تو ہے اس بندے میں. سیاسی لیڈر آپ مانے نہ مانے، وہ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، لیکن ظرف تو ہے اس بندے. کم ظرف نہیں ہے. ظرف والے جیت جایا کرتے ہیں. ہاں پھر سیاست کا بیان نہیں دے رہی میں، وہ تو اللہ کی حکومت ہے، اللہ جسے چاہے گا دے گا. اگر اللہ نے ہمیں مزید سزا دینی ہے تو وہ اللہ کو بہتر پتہ نہیں. میں تو ویسے کہہ رہی ہوں کہ جیت ہمیشہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی ہوتی ہے. ظرف بڑی چیز ہے جی، اگر مل جائے. کم ظرفی انسان کو منافق بناتی ہے. کم ظرفی انسان کو ڈاؤٹ بناتی ہے. سیریسلی جو کم ظرف ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو وہ اتنا خبیث بنا ہوا تھا؟ کم ظرف تھا نا، ظرف چھوٹا تھا. اس کسی کی کامیابی دیکھی نہیں جا رہی تھی. ہاں سڑے بیٹھے تھے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقصان پہنچایا تھا ان ظالموں نے؟ اللہ نے خود کہا، اللہ نے خود کہا. کس بات کی تکلیف ہے ان کو منافقوں کو؟ اس بات کی کہ اللہ اور رسول نے معزز کر دیا، اللہ اور رسول نے مال دے دیا، اس بات سے تکلیف ہے ان کو. کیا تھے مدینے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا ہو گئے؟ مگر پھر بھی آپ سے تکلیف ہے، پھر بھی جیلسی ہے. یہ ہے کمزرفی. کمزر تو ظرف مل جانا بڑی بات ہے جی. اور ظرف کا پہلا پتہ چلتا ہے گھر والوں کے ساتھ رویوں سے، اور اس میں میاں بیوی کا خاص طور پر تعلق ہے. اور اگر طلاق ہو جائے تو پھر تو وہ ہوتی ہے. سیریسلی پتہ لگ جائے گا بندے کی اوقات کیا ہے. تو آپ کا رب تو مومنوں کو حکم یہ دے رہا ہے کہ ان کے مہر ادا کرو، وہ مت پیو ہننا، اور انہیں اور دو مالی نفع، ان کو اور پہنچاؤ ان عورتوں کو. کیونکہ سب سے پہلا پرابلم کیا آنا ہے انہیں؟ فائنینس. تو اس فائنینشیل سروائیول کے لیے ہیلپ آؤٹ کرو. تمہاری مومنہ بہنیں ہیں، بیسیکلی تو سب مومن بہن بھائی ہیں نا. وہ ایمانی رشتہ ہے، انسانی رشتہ ہے، سپورٹ کرو. ہاں
ये नहीं कि जहेज में रख के घर से निकाल दो, जो पाकिस्तानी फिल्मों की कहानी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सही कह रही है, मार पीट के निकाल देते हैं, सर पे चादर नहीं, पैर में जूता नहीं। तो ये कयामत के दिन जो आपके साथ होने वाला है हजरात, वो आपको अंदाजा नहीं है। बड़ा हमारे यहाँ ये फतवा चलता है कि शोहर खुश नहीं तो बीवी जहन्नुम में जाएगी। हाँ भाई सच है, मगर बीवी राजी नहीं रखी हुई तो शोहर ने भी जहन्नुम में जाना है, उसने कौन से जन्नत के गार्डन में घूमना। दोनों एक दूसरे के लिए जन्नत जहन्नुम है। हाँ अगर बीवी ना शुक्री हो तो और बात, ना शुक्री बीवी की बात और है। अलल मुंह से ही वुसत वाले पर, वाओ सीन आइन, वासिया यूशियू से है, वासे अल्लाह का नाम है, उसी से मुंह से भी है। हाँ अगर इसको आप रख लेंगे ना तो उर्दू वाला ने मूसा ही काट चले। तो मूसा क्या मतलब होता है? वुसत वाला, साहिब हैसियत अमीर बंदा। तो जो हो वुसत वाला, उस पर है कदर हो उसकी वुसत के मुताबिक। एक बंदे की कमाई पर मंथ 10 लाख रुपए माशाल्लाह आ रही है, उसका कारोबार है, तो उसके मुताबिक देगा ना। एक बेचारे की महीने की तनख्वाह जो है वो 50,000 है, तो वो उसके मुताबिक देगा। वह अलल मुक्तिरी, और जो हो तंग दस्त, हाफ तेरा का तोरा होता है पूरा सूरा, मुश्किल से, हैंड टू माउथ लाइफ, कादारू हूँ उस पर उसकी वुसत के मुताबिक है। हाँ माफ अल्लाह ने दोनों को नहीं किया, यानी माफ से मुराद के बीवी को देने से अलग अल्लाह ने किसी को भी नहीं रखा। दो, देने में जर्फ है, ठीक है तुम्हारी हैसियत कम है, कम दो, 2,000 दे सकते हो, 2,000 दो, दो। और हालांकि अब ये बीवी नहीं है, अब ये मुतल्लका है, शी इज अ स्ट्रेंजर। तो खर्च करना चाहिए जी, शोहर और बीवी का एक दूसरे पर खर्च करना बड़ा पसंदीदा है। अगर बीवियां साहिब हैसियत तो शोहरों पर खर्च करें, शोहर साहिब हैसियत तो बीवियों पर खर्च करें। एक तो घर में सुकून आएगा, संजीदा बात है, जाहिरी बात है, अगली किसी को भी आप तोहफा दे वो खुश होगा। अच्छा सबसे हम कम तोहफा किसको देते हैं, ईमानदारी की बात बताओ। हम शोहरों को फिर दे देते हैं, शोहर हमें देते हैं। यानी बीवी को तोहफा देने का फैशन ही नहीं है। अच्छा एक पता जुमला क्या होता है, सब कुछ ही तेरा है। अगले दिन मेरी भाभी मुझे कहने लगी कि मैंने कहा आपने मुझे कोई तोहफा ही नहीं दिया ईद पर भी, तो कहते सारा कुछ ही तेरे लिए ही है। मैं कहा ये तो पाकिस्तानियों का स्टैंडर्ड सेंटेंस है, सारे शोहर यही जवाब देते हैं। और भाई वो सारा कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन तोहफा तो तोहफा है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तहादू ताहूबू, तो वो मियाँ बीवी नहीं आती इसमें। तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी, सज्जे खब्बे अगे पीछे, और बॉस को दो, जो जूनियर को दो, सीनियर को दो, कुलीग को दो, बीवी कौन है? बीवी को नहीं खुश करना। हाँ बीवी से मोहब्बत नहीं बढ़ानी। फिर कहते हैं कि जी शुरू के दिनों में करते हैं, सब कुछ किया जाता है, जैसे ही निकाह होता है शादी में आते सब कुछ खत्म कर देते हैं, और यही गलती है। फिर कहते हैं भाई वैसी मोहब्बत नहीं तुम मुझसे करती जैसे तुम शुरू में करती थी। और भाई तुमने भी तो वो अटेंशन नहीं दी जो तुम शुरू में देते थे। तो बीवियों को टाइम टू टाइम, ये जरूरी नहीं है कि आप वो जैसे वो कह रहे थे ना, जो मक्की हिजाजी हैं, मौलाना मक्की हिजाजी, तो वो कहते सोने का सेट लेके आओ। खैर वो सही कहे, वो सही रहे थे, लेकिन सोने का सेट ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं करते, कुछ ले आओ, आर्टिफिशियल कोई चीज ले आओ, कोई फूल फूल ले आओ, कोई खाने पीने की चीज ले आओ, मोहब्बत के साथ अपनी बीवी के लिए कोई चीज ले आओ, कोई चीज ले आओ। अब कांच दिए चूड़ियां ही ले आओ यार। इम्पोर्टेंस की बात होती है, चीज की बात नहीं होती। हाँ आपको कोई तोहफा दे, आपको अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ औरतों को हर तरफ से तोहफों, पैसे की बात नहीं होती, पैसे मिल जाते हैं। तोहफे के मद में अम्मा को कोई तोहफा नहीं देता है ना, अब्बा के लिए फिर आ जाता है कभी कभी, अम्मा को कोई तोहफा नहीं देता। अच्छा फिर जी बहनों को तो वैसे वो ईदे शीदे दे आते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बहन को तोहफा देना, रस्म नहीं, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह बेटियों को चीजें देने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बहुत कम। वो जहेज दे देंगे लाद के, लेकिन एक तोहफा टाइम टू टाइम तोहफे देना वो बहुत कम है। और सिमिलर बीवियों बीवियों का मामला, तो वो जो है ना दिल बुझा रहता है, कहीं से भी ना ऐसे लगता है कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, हालांकि प्यार तो सब करते हैं, लेकिन वो प्यार का इजहार कहीं नहीं होता। तो उस, हाँ, तो वो इजहार जो है वो कैसे होगा? ऐसे ही होगा, छोटा मोटा तोहफा लेंगे। और मैंने कहा जरूरी नहीं कि तोहफा आप हीरा ही लेकर आएंगे,
आप जो, वही बात है, बीवी की पसंद की चीज ले आए, कभी कोई फूल ले आए, कभी कोई सिट्टा ही ले आओ यार, मौसम है, ये नहीं आप एक तोहफा ही ला लेना कि भाई मैं, और फिर बीवी के लिए लाओगे, मैं तुम्हारे लिए लाए। तो ये बड़ी जो है ना अहम बात, मोहब्बत जो होती है ना, इसका रूट भी वही है। हाँ, हा बा बा है ना, दाने को हब कहते हैं, मोहब्बत को हुब कहते हैं। दाना आपने बोया, पानी दिया, पौधा होगा, अगर आप उसकी फर्दर नरिशमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे सड़ जाएगा। हुब का भी यही है, हुब भी दिल में पैदा हुई, फूटी, बड़ी। अब आपको सारी उम्र उसको सेंचना है, नहीं सेंचोगे वो भी मुरझा जाएगी, सड़ जाएगी, टुंड मुंड हो जाएगी। पौधा तो खड़ा है पर सड़ा हुआ खड़ा है, वो सारे मियाँ बीवी पाकिस्तान के सड़े हुए साथ जाएंगे। तो मोहब्बत का रंग जो है वो निगहदाश्त से नजर आता है। फल फूल लाने के लिए खाद दे, पानी दे। आप सही कह रहे हैं, परवान चढ़ना। और एक सड़ी हुई खातून, मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ, सड़ी हुई खातून आवाजात, जो खुद जीने से तंग आई पड़ी है, वो बच्चों को क्या पॉजिटिविटी देगी, वो बच्चे भी सड़े हुए पालेगी। और मैंने आपको कहा ना कि ये मेरा बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि शादी से पहले बच्चियां ये माशाल्लाह लिपस्टिक लगाएंगी, डांट खा खा के लगाएंगी, काजल पहने हुए, ये किया वो, और शादी के साल 1.5 साल बाद देखो तो कंघी भी नहीं की हुई। भाई बेटी कंघी तो कर लो, और रहने दो, रहने दे आंट, ऐसी थी, बेटे कपड़े तो इस्त्री कर दे, ऐसी थी। वो आवाजार हो गई होती है। तो देखिए वहां से यहाँ तक का सफर किसने तय कराया? मेन कैरेक्टर है शोहर, बाकी तो इर्द गिर्द वाले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसके अंदर लाइफ रखेंगे तो वो अगले जो जिंदगियां पल रही हैं उनको फुल ऑफ लाइफ रख सकेगी ना। तो ये सोचने की बात है। और इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी कदर, थोड़ी सी मीठी बात, कोई छोटे मोटे तहाई, अगले को ये तो पता चले कि हाँ अभी भी मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ, तो ये इससे बड़ा फर्क आ जाएगा। तो मैं अर्ज आपसे यही कर रही हूँ कि तलाक देने के बाद जब ये हक है, तो बीवी जब बीवी है तो उसका हक कितना है, ये बस सोचने की बात। तो अल्लाह कहते हैं कि जब तलाक दो तो अपनी एक्स वाइफ को मेहर के अलावा अपनी हैसियत के मुताबिक भी दो। साहिब हैसियत अपनी जेब के मुताबिक दे, तंग दस्त अपनी जेब के मुताबिक दे। मताअम बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, उम्दा तरीके के मुताबिक नफा पहुंचाओ उन्हें। यानी कि जो दस्तूर क्या होता है, जो आपकी राइजिंग वक्त चीजें हैं, कोई जमीन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, जो कर सकते हो उसके मुताबिक आप उन्हें नफा दो। हक्कन फर्ज है ये बात, अलल मुहसिनीन नेकोकारों पर। यानी कि ये बात फर्ज तो है, पर कौन करेंगे? मुहसिन। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मुहसिन है वो बंदा जो बीवी का ख्याल करता है। हाँ, इस बात पे पब्लिकली, प्राइवेटली तो कई लोग होंगे, अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं भाई, जाहिर है हम जानते नहीं है। पब्लिकली इस पर इमरान खान पूरे उतरते हैं। अब मैंने तो नहीं उतारा, वो खुद ही उतरे, और आप इनकार नहीं कर सकते इससे। तो बहरहाल जी, नेकोकारों पर फर्ज कर दिया गया। क्या फर्ज कर दिया गया है? जब तलाक दे तो एहसान का रवैया। वाह, और इन अगर तल्लक तुमुहुन्ना, तलाक दे दो तुम उन खवातीन को, मैं कबली इससे पहले, अनके तमस्सु हुन्ना, तुमने उन्हें छुआ हो, वक़द और बेशक फर्ज तुम फर्ज किया था तुमने, लहुन्ना उनके लिए, फरीजतन महर। अगर तुमने उन्हें छूने से पहले तलाक दे दी और महर तयशुदा था, फनिस्फु आधा अदा करो, माँ फर्ज तुम जो तुम तय कर चुके। अगर किसी ने बीवी को फिजिकल रिलेशन से पहले तलाक दी और महर डिसाइडेड नहीं था, तो फिर कुछ ना कुछ डिसाइड करके महर दिया जाएगा, और उसकी बुनियादी शक्ल महर मिसल ही। और अगर महर डिसाइडेड था तो आधा महर अदा होगा। फर्ज करें 1 लाख रुपया महर डिसाइड हुआ था तो 50,000 पे करना हो, इल्ला सिवाय इसके आई या फूना वो औरतें माफ कर दे।
او یعفو والذی، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے پاس بیدہ ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرا، لڑکی کا ولی، باپ وغیرہ، یا لڑکی معاف کر دے یا لڑکی کا وہ ولی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں اس کے نکاح کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر نہ بھی دو، لیکن اللہ فرما کے رہیں، دیکھیے گا وہاں ان، اور یہ کہ تافو، تم مرد معاف کرو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ کرو، ہاں تم معاف کرو، تم مرد عفو سے کام لو، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، یعنی کہ بے شک وہ معاف بھی کریں تب بھی تم پیمنٹس کرو۔ ہمارے یہاں تو نکاح ہوتا ہے، گھر بسانا ہوتا ہے، اور پہلی لیل کیا لگی ہوتی ہے؟ معاف کر دے، مہر معاف کر دے، اور مہر معاف کر دے، اللہ پہ بھروسہ تو کرو، دے گا تمہیں پیسے، دے دینا، خوشی سے دو، فخر سے دو، نہیں الٹا چاہتے ہیں معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم مرد معاف عفو سے کام لو نا، تو یہ تقوی کے زیادہ کریں کہ ان کا مہر بھی پے کرو اور انہیں مزید بھی۔ اب ذرا دیکھیں، جس مرد کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں اس مرد کے فرائض بیان ہو رہے ہیں، یہ مرد کہاں ہے؟ آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے ابا جی ایسے مرد ہیں کیا؟ بیٹوں کے ایسا ہونے کا فی الحال امکان ہے؟ تو جب ایسے مرد نہیں ہیں تو پھر ایسی فضیلت ان کو کہاں سے ملے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں نہ کریں، عورتوں کو بالکل کرنا چاہیے، ہر کسی کا اپنا پیپر ہے بھائی، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ میرا شوہر کیسا شوہر تھا، یہ سوال میرے شوہر کا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ تم نے بحیثیت بیوی کیا کی۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آج خرابی نظر آ رہی ہے نا، بنیاد ہلنے کی وجہ سے، ہر بنیاد ہے مرد قوام ہے نا، تو قوام ہی ہلا ہوا ہے۔ آپ کو پتا نا وہ شیرہ بنتا اس کو قوام کہتے ہیں، اگر شیرہ ہی صحیح نہیں بنا تو تاڑا پھر زردہ کتوں پکڑا ہے؟ پہلی شرط تو قوام صحیح بنانا ہوتا ہے۔ تو قوام اصل میں کہتے ہیں قائم رکھنے والے، قوام ہوتی ہے بنیاد، تو بنیاد ہی ہلی ہوئی ہے تو عمارت سیدھی کہاں سے کھڑی ہوگی؟ تو پہلے قوام درست کیجیے، اور یہ بھی دراصل ہم عورتوں کو کرنا ہوگا، مردوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، ولا اور نہ، تنسو تم بھولو، واؤ تو ملانے کے لیے آ گیا، لفظ تنسو ہے تم نہ بھولو، تنسو ہے تم بھول جاؤ، لا تنسو نہ بھولو، الفضل پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، بینکم آپس میں، فضل تو مال کو کہتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا اچھا مال ہے، اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر مال خرچ کرنا نہ بھولو۔ طلاق ہو گئی تو کیا ہوا؟ پھر بھی پیسے خرچ کرو۔ اب پھر میرا کوشچن ہوا ہے بیوی پر کتنا خرچ کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ بیویوں کو بھول ہی جاتے، یہ انسان کا نا مسئلہ ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے، بیویاں بھی کرتی ہیں، دونوں طرف ہے، جب تک شوہر پاس ہوتا ہے وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ طلاق دے دیتا ہے پھر اسی کے پیچھے روتی ہے، جب بیوی پاس رہ رہی ہوتی ہے بری لگ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کو طلاق دے دیتے ہیں پھر اسی کے لیے فتوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو جب ساتھ ہیں تب قدر کرے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا، یعنی ایک دوسرے پر مال خرچ کرنا نہ بھولو، خاص طور پر تو یہ میاں بیوی کے لیے ہے کہ جب طلاق دو تب بھی پیسے خرچ کرو، بھولو مت کہ فضل کا رشتہ تو ہے، تو یہ رشتہ ہر کسی کے ساتھ ہے نا، تو پھر سوچیں ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو فضل کا رشتہ ہے نبھا رہے ہیں آپ، یہ ہے سوچنے کا سبب۔ میرے ساتھ اب دیکھیں طلاق سے زیادہ ناپسندیدگی کیا ہے، اس لیول پر آیا ہے شوہر کو، اس کو اتنی بری لگتی ہے بیوی تو طلاق دی ہے نا، پسندیدہ بندے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، پسندیدہ کے تو ہم منہ میں نوالے ڈالتے، اپنے بچوں کو نہیں ڈالتے، وہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا، ہم ڈانٹ ڈانٹ کے کھلاتے ہیں، پسندیدہ بندے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، میں نے آپ سے بار بار کہا ہے، ایک بندہ آپ کی زندگی میں وہ ہے، ایک گروپ آف پیپل جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، یا وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ اچھے ہی ہوں گے، یہ تو جانوروں کا لیول ہے، کتے کو روٹی ڈالو کتا بھی اچھا ہو جاتا، نیچرل ہے۔ پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جن سے آپ کا واسطہ ہی کوئی نہیں، راہگیر، بس میں جو ساتھ بیٹھا ہے، کلاس میں جو تھوڑی دیر ساتھ بیٹھا ہے، چند گھنٹوں کا ساتھ ہے، آپ کا نہ اس سے اچھا واسطہ نہ برا واسطہ ہے، آپ کو کیا جو کرتا ہے کرے، اگر وہ کوئی برا بھی کرے گا آپ اگنور کر دیں گے کہ بھائی میں 10 منٹ بس میں بیٹھی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بحث کرنے کی، رائٹ؟ اب آتا ہے تیسرا گروہ، یہ گروہ وہ ہے جو آپ کے گھروں کا، آپ کی فیملیز کا حصہ ہے، آپ کے رشتے دار ہیں اور ہیں بھی برے، سرٹیفائڈ برے ہیں بھائی،
विलन है हमारी जिंदगी में। अब आपका इम्तिहान शुरू हुआ ना, आप विलन के साथ कैसे ट्रीट करते हो। अल्लज़ीना यदरऊन सय्यअत बिल हसना, मेरे बंदे वो हैं जो बुराई को नेकी के साथ हटाते हैं। यहाँ पर इम्तिहान शुरू होता है। तो ये जो फजल करना है एक दूसरे पर, तलाक की सूरत में शोहर को हुक्म है बीवी पर फजल से काम ले। तो जो हमारे रिश्ते हैं मौजूद हैं उनके साथ कितना फजल कर ले। अगले ने क्या किया ये सवाल आपसे नहीं होना, ये तो आपका बहाना है अपने लिए। हाँ, अगला क्या कर रहा है इसका जवाब अगले के जिम्मे है। आपका सवाल यह है कि भाई आपने क्या किया था। और मसला पैदा ही वहां पर होगा जहां खिलाफे मर्जी काम होगा। जब तक सब कुछ मेरी मर्जी से चल रहा है, इम्तिहान किस बात का है ही नहीं इम्तिहान। तो वला तांसउल फजला बैनकुम, एक दूसरे पर फजल करना ना भूल जाओ। कहाँ है फजीलत वाले लोग, कहाँ है अहले फजल, कहाँ रहते हैं। आज तो हम सब एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं। कहाँ है वो मोमिन अहले फजल, गलतियों को दरगुजर कर देने वाले, कमजोरों को, कम हौसला लोगों को साथ लेकर चलने वाले, वो होते हैं। तो सोचे, इस स्टेटमेंट की रोशनी में खुद को देखिए, कहाँ खड़े हैं? अल्लाह अल्लाह। इन्नल्लाहा बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह तुम्हारे करतूत देखता है। लफ्जी माना तो है अमाल देखता है। अमाल तो थे कभी, हमारे तो करतूत है भाई। अल्लाह कहते हैं मैं देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। लिहाजा कोई कानून नहीं है ना, कोई कानून नहीं है ना। बीवी को अगर तलाक देकर निकाल दिया, नहीं निकाला, चलो उसको अपना सामान समून ले जाओ, सामान लेकर चली गई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, तो कोई केस बनता है? नहीं बनता ना। पर अल्लाह कहते मैंने तो कहा था ना, मैं देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। तुमने एहसान का रवैया अख्तियार किया, तुमने फजल से काम लिया। अब देखिए ये वहां हो रहा है जहां रिश्ता खत्म हो गया। तो जहां रिश्ते हैं, मौजूद हैं, कायम हैं, वहां पर क्या मामला हो। तो आप सोच ले, अहले फजल में आना है या बखीलों में आना है। हम बखील है दरअसल। सीरियसली मैं आपको आ, किसी एक बंदे के लिए बात नहीं है, ये ओवरऑल हमारी कैफियत है। हम लोग बखील हैं, हम इतने बखील हैं नॉर्मली कि हम कोई गलती से एक आध खाना अच्छा बना ले, हम रेसिपी नहीं बता सकते किसी को, है ना। वो पूछ ले तो ऐसे ही बन गया, आनी वो ऐसे ही बनाती हूँ जैसे सब बनाते हैं, ये वाले आंसर्स मिलेंगे। हालांकि दुनिया की हर रेसिपी नेट पे पड़ी है। अगर किसी ने आपको पूछ ही लिया है तो इज्जत अफजाई समझ के बता दे, नहीं बताएगी। बखालत। अगर किसी कोई जोड़ा ऐसा पहन रखा है जो खूबसूरत लग गया आपको, आप पूछते कहाँ से लिया, बस यहीं से लिया है, मैं तो आम ही शॉपिंग कर ली थी, पता नहीं कहाँ से लिया, याद नहीं आ रहा, है ना। क्यों करते हैं? बस बखालत, बखालत है और कुछ भी नहीं है। इतने बखील हैं हम, पैसा तो आगे की बात है। किसी को अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, किसी को किसी के बारे में हुस्न जन नहीं रख सकते। अगर कोई किसी की गैर मौजूदगी में पूछे कि फुला कैसा है, अब मुझे तो पता नहीं, बाकी अल्लाह जानता है। अल्लाह का इल्म आपसे पूछा किसी ने? तकलीफ क्यों कर रहे हैं? अपनी बात पर करो ना। दिल इतना तंग है, हम खुलकर तारीफ नहीं कर सकते, दिल तंग। हम्म। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बहन ने मुझसे बात की, अच्छी बात की, उन्होंने अपने एक मसले को शेयर किया, मैं आपको समझाने के लिए उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे बात की कि मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने कहा किस वजह से? तो वो कहने लगी कि जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, हम सब लोगों ने अपना अपना काम जब हम करते हैं, वंस ना ईयर हमारी प्रमोशन होती है, हम सब काम करते हैं। तो फलां ने भी किया, मैंने भी किया, यानी कि सब ने किया। उसको प्रमोशन मिली, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं मिली। तो मुझे इस बात से बहुत अफसोस है, मेरा दिल बहुत उदास है। तो
اس پر انہوں نے مجھے ایک ڈائلگ سنایا ایک فلم کا، تو کہنے لگی کہ وہ ایک فلم میں ایک ڈائلگ تھا کہ دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے اور دوست پاس ہو جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا فلم انڈیا کی تھی؟ کہتی ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے انڈینس کو سوٹ کرتا ہے، مومن کو نہیں کرتا۔ مومن اپنے بھائی کے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ توسرون الذین آمنوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر ایمان والوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اگرچہ خود ضرورت مند ہو ان کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن مومن سے کبھی حسد نہیں کرتا، مومن مومن کے لیے ہمیشہ خوش ہو۔ تو اگر میرے ایک مومن بھائی کو کامیابی ملی اور مجھے اس سے غم آ رہا ہے تو میرا دل بیمار ہے، مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے۔ اگر نہیں کروں گی تو میں کبھی بھی حاسد، منافق بن سکتی ہوں۔ یعنی کہ میں اس سٹیج میں قدم رکھ چکی ہوں نا، تو جیسے بازو میں درد ہوتا ہے نا تو ای سی جی کروائیں تو وہ تھوڑا فرق آتا ہے تو کہتے ہیں بس اب آپ ٹریٹمنٹ کرائیں ورنہ اب آپ کو ہارٹ اٹیک آئے گا۔ تو اگر میرا کوئی بھائی کامیاب ہوا، کوئی بہن کامیاب ہوئی مومن، اور میرے دل کو تکلیف ہوئی، غم ہوا، تو یہ ٹیسٹ آ گیا، ای سی جی رپورٹ آ گئی کہ بھائی دل رک رہا ہے، اب یہیں پر علاج کر لو ورنہ پھر اگلا تو ہارٹ اٹیک آنا ہے۔ یہ مومنوں کا طریقہ نہیں۔ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا۔ تو یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن تو خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چپکلش مشہور ہے، یعنی اسلام میں مشہور ہے کہ خالد بھی مزاجن تیز تھے اور عمر تو پھر تھے ہی عمر۔ تو سب کو لگا رہتا تھا کہ خالد اور عمر کی نہیں بنے گی، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عمر نے کچھ ریش ڈیسیژنز کیے بھی تھے، لیکن وہ سب انتظامی معاملات تھے۔ اور یہ خالد اور عمر کا یہ مسئلہ بیفور اسلام سے تھا، دونوں طاقتور تھے اور دونوں ایک دوسرے سے، یعنی یہ کمپٹیشن تھا دونوں کا، ٹھیک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر کہا کہ خالد سیف اللہ ہیں، تو خالد تو وہاں تھے جہاد پر، جنگ پر، مدینے والوں نے سنا نا۔ تو جب خالد آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ آگے آگے بھیج دیا جاتا تھا ایک قاصد اطلاع دینے کے لیے، اور مدینے میں اطلاع آئی ہے کہ لشکر آ رہا ہے اور اتنی دور ہے، عمر پیدل دوڑے گئے خالد کو یہ پہلے بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سیف اللہ کہا ہے۔ اور مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ 4 کوس کے 6 کوس دور جا کر ملے اور خالد کو روکا اور کہا کہ خالد اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سیف اللہ قرار دیا، کہ میں سب سے پہلے بتاؤں گا خالد۔ دینی محبت یہ تھی، وہ جو اختلاف تھا نا وہ انتظامی معاملات تھے۔ میں کہتی ہوں سلیوٹ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کو۔ خالد نے ایسا نہیں کرنا تھا، مگر آگے چل کے رواج بنتا نا، جو انہوں نے خالد کو کمانڈر سے ڈپٹی کمانڈر بنایا نا، انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کبھی بھی سالاروں کو حد سے زیادہ پاورفل نہیں ہونے دینا، کیونکہ تلوار ان کے ہاتھ میں، آدمی ان کے ہاتھ میں، اگر تم نے پاورفل ہونے دیا وہ تمہیں وہ ناچ نچائیں گے جو آج ہمارے سالار ہمیں نچا رہے ہیں۔ یہ سبب تھا، پاور ایک ہاتھ میں اکٹھے نہ ہونے دو۔ تلوار ہتھیار پاور ہے، مین فورس پاور ہے، مقبولیت بھی پاور ہے بھائی، ہاں وہ بھی پاور ہے۔ تو ہر پاور ایک بندے کے اندر اکٹھی نہ ہونے دو، پاور کو بکھیر دو تاکہ ڈیوائڈ ہو کر بیلنس بنا دے۔ کہتے ہیں طاقت کا توازن، اگر طاقت کا توازن خراب ہوگا تو وہی ہوگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت چیک رکھتے تھے عمر فاروق، کیونکہ وہ بہت پاورفل آدمی تھے۔ ہاں وہ کھڑے ہو سکتے تھے عمر کے سامنے۔ بات عمر کی نہیں تھی، بات ہی حکومت کی، ریاست کی۔ ریاست بڑی اہم ہے جی، ہاں ریاست بہت اہم ہے۔ ریاست کے بغیر آپ اللہ کا دین قائم نہیں کر سکتے، تو ریاست کو قائم رکھنا ہے۔ اور ریاست کیسے قائم رہے گی؟ جب امیر قائم ہوگا۔ ہاں زمین پہاڑوں پر اور قوم سرداروں پر ٹکی رہتی ہے، تو امیر کا وقار مرتبہ قائم ہو۔ آپ کے حکمرانوں کا مسئلہ کیا ہے بیچاروں کا؟ سیریسلی جو خرابیاں اخلاقی وہ تو بعد میں ہے نا۔ میں بچپن سے بوڑھی ہو گئی، جو مجھے سب سے پہلا الیکشن یاد ہے نا وہ ہے جس میں نواز شریف صاحب جیتے تھے، اور اب تک کسی ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بتائیں کہ اس نے ٹینیور پورا کیا، نہیں کر سکے۔ اچھے برے تو بات کی بحث ہے، ٹینیور ہی پورا نہیں کر سکے۔
جب امیر ہی قائم نہیں ہے، ریاست کہاں سے قائم ہوگی؟ جب ریاست قائم نہیں ہے، آپ دین کیسے قائم کریں گے؟ پاکستان میں دین نافذ ہوگا کہ نہیں، یہ تو تب بحث ہوگی نا جب ریاست قائم ہوگی. کوئی سسٹم نہیں چل پا رہا. تو یہ ہے عدم توازن طاقت کا. طاقت کا توازن بنا کے رکھنے کے لیے امیر کو سب کو برابر کرنا پڑتا، تو وہ انتظامی مسائل. ہاں، تو یہ دیکھیں، یہ مومن کا رویہ ہے. کہاں ہے وہ رویہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں ہم؟ ہم اخلاق سے کتنا نیچے آ گئے. ہم اس نبی کی امت ہیں جن کو یہ ٹائٹل ملا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر کھڑے. کہاں ہے وہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ؟ یعنی وہ تو بہت بڑا درجہ ہے نا آپ کا، ہم کچھ اخلاقیاتی پالو. اوہو، بہت بڑا نقصان کیا ہے ہم نے اپنا، کیونکہ قرآن کو ہم نے صرف ایک ثواب کی کتاب بنا لیا، عمل کی نہیں. تو پہلے قرآن کے اخلاق سیکھیں. بار بار 3 سال سے میں دورہ قرآن میں کہہ رہی ہوں، 3 سال سے. اور یہ جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ میں 3 سال سے ہر دورہ قرآن میں کہتی ہوں کہ متقین کی صفات کی لسٹ بنائیے. کسی نے نہیں بنائی، شوق ہی نہیں ہے. مقصد بھی بار بار بتایا، بار بار بتایا کہ آپ ایک لسٹ بنائیں متقین کی صفات کی اور اس کے اوپر خود کو ٹیلی کریں. جو صفات آپ کے اندر ہیں ان کو مارک کریں اور بہتر بنانا ہے. جو نہیں ہے ان کو پیدا کرنا ہے. بہت زیادہ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، مغفرت کے لیے، چل کے آئیں گے اجر ہوگا، نیکیاں لکھی جائیں گی. باقی میں چینج ہو کر ایک بیٹر مسلمان بنوں، وہ تو تڑپ ہی نہیں ہے. وہ تو تڑپ ہی نہیں ہے. ہم کسی فیلڈ میں کچھ نہیں کرنا چاہتے، کسی فیلڈ میں بھی. لہذا میں چاہتی ہوں میرا وزن کم ہو جائے، ایکسرسائز میرے کو نہیں ہوتی، ڈائٹ بھی میرے کو نہیں ہوتی. کوئی جادوئی دس. وہ میں دیکھ رہی تھی ایک سا وظیفہ بتا، ہاں ہاں، ایک سا وظیفہ بتا رہے تھے اور لکھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن سے نہ ایکسرسائز ہوتی ہے نہ ان سے ڈائٹ ہوتی ہے اور ان کو وزن کم کرنا ہے تو وہ یہ وظیفہ پڑھے. میں کہ ہاں اے رہ گیا بس، دس از دا لاسٹ پوائنٹ. کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں جی بالکل. تو جنت کے بھی وظیفے بنائے ہوئے نا ہم نے، کام نہیں کرنا. تو کسی کو کیا کہوں، آپ کو ہی کہہ رہی ہوں، دیکھ لیں. 3 سالوں سے 2024، 2023، 2022 کے رمضان میں مسلسل ہر رمضان میں کہتی رہی. اگر 2022 سے بھی شروع کیا ہوتا نا تو 3 سالوں میں چلے کمپلیٹ کر لیتے. کہ میں بار بار کہتی رہی کہ ہم جو ایک پارہ تقریباً پڑھتے ہیں اس میں سے متقین کی صفات لکھ لیں. روز نہیں ہے یہ کام، کچھ دن ہوگا کچھ دن نہیں ہوگا، لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں. کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر. کیسے آئے گا قرآن؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن بڑا غیرت مند ہے، جہاں اس کی قدر نہیں ہوتی وہاں نہیں جاتا. آپ ویلیو نہیں کرتے قرآن کو، ذرا برابر ویلیو نہیں کرتے. پھر مجھ سے ہر دوسرا بندہ کہتا ہے آپ کو کیسے اتنا آتا ہے، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ آ جائے گا. ٹائم تو دے قرآن کو، اپنائیں تو صحیح. یقین کریں مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بچے آپ کی بات نہ سنیں کتنا برا لگے گا. تو جب آپ اللہ کی بات نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے، اللہ کو کتنی غیرت آتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے تو کوئی لسٹ نہیں بنائی، کوئی لسٹ نہیں بنائی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انفیکٹ. تو پھر چینج کیسے آئے؟ اوہو، اوہو. اللہ ہمیں آسانی دے، لیکن یاد رکھے کام کے بغیر کام نہیں ہو. کام کیے بغیر جنت نہیں ملے گی. اب یہاں پر تقریباً جو ہیں طلاق کے معاملات ختم ہو گئے. اب 2 آیتیں جو ہیں وہ نماز کی ہیں، پھر آیت نمبر 240 میں جا کر بیوہ کا مسئلہ آئے گا کہ بیوہ کا حق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کل اللہ کے فضل سے پرسوں، کل نماز پر ہی بات ہو جائے گی ڈیفینیٹلی. تو پرسوں جو ہے یہ طلاق کے احکامات کمپلیٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ ویک میں آپ کا طلاق کے موضوع پر ٹیسٹ ہوگا. ہاں تیاری کیجیے. اس تھرسڈے آپ کا
پہلے پارے کے فرسٹ ربع کا ٹیسٹ ہوگا. تیاری فرمائیے. جی جی پہلے پارے کے. ٹھیک ہے. رمضان سے پہلے ذرا ری گو تھرو کر لیتے ہیں, بقرہ کو ریوائو کر لیتے ہیں ذرا. تو پہلا ربع جو ہے وہ تیار کیجیے. جمعرات کو, اگر کل جمعرات ہے تو کل ہے, نہیں ہے شکر الحمدللہ. اچھا جی, میں نے سوال پوچھا تھا, بولنا نہیں ہے, صرف ہاتھ اٹھانا ہے آپ کو. سوال یہ تھا, غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب ہے؟ ہاں مجھے پتا تھا یہ اکثر ڈھونڈ لیں گے, بشرطے کے ڈھونڈے. اچھی بات ہے, ہینڈ ریز کریں, مجھے نظر تو آئے. شاباش. جنہیں نہیں پتا انہوں نے ڈھونڈا ہی نہیں, ہے نا, پتا نہیں چلا. ماشاء اللہ جی, آن لائن والوں نے بھی بھیجا تھا, عظما نے مجھے اسی وقت بھیج دیا تھا, عمیر نے بھی اسی وقت بھیج دیا تھا, غزالہ نے بھیج دیا تھا. آن لائن اسٹوڈینٹس بھی جو ہے نا, انہوں نے مجھے اسی وقت آنسر بھیج دیا تھا. چلیے آپ نام بتائیے زینب. سوری, آپ تو ذرا کھڑی ہو جائیں, اپنا روشن چہرہ دکھائیں. پورا ہفتہ چھٹی کر کے آ گئی آپ, چھٹیاں نہ کیا پھر. ہاں, اپنی چیزوں کو مینج کرنا سیکھیں بیٹے. یہ مسئلے تو زندگی بھر چلتے رہیں گے, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا. 2 گھنٹے نکالنے ہیں, کوشش کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں, بیٹھ جائیں. عروج آپ بتائیے بیٹی, غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب تھا, نام بتائیے. حضرت حنزلہ. ہاں, حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حنزلہ کس کے بیٹے تھے؟ خالی نام دیکھ لیا تو واقعی پڑھ لیتے, یہ کیسی فضول بات ہے. حنزلہ کے ابا کا نام کیا تھا باجی؟ جس کو پتا وہ نہ ہاتھ اٹھائے. حنزلہ کے ابا کا نام, جی فرمائیے. ہاں جی, میں نے پوچھا ان کے ابا کا نام کیا تھا. ابی عامر. پورا نام یعنی کہ کیسے پرناؤنس کریں گے؟ جی, اور کوئی؟ جی رفت. پڑا تو سارا لیکن نام یہ کیا بات ہے, یہ تو اس کی بات سے بھی گئی گزری بات ہے. اس نے نام تو یاد رکھا نہیں, یہ نہیں آپ لکھیں, بھول جاتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو. تو نام لکھیں, واقعہ یاد ہے کافی ہے. ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں اور یہ دیکھ کر آئے ہیں, نہ دیکھ کر آتے تو کیا قیامت ڈھاتے. حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا جی, یہودی تھا, ایمان نہیں لایا تھا. غزوہ احد کا آغاز اسی بدبخت سے ہوا تھا, اور یہ وہی ابو عامر ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں, مسجد زرار کے قصے سب بتا چکی ہوں. یہ وہی ابو عامر ہے جو یہاں سے بھاگ کر روم چلا گیا تھا, اور وہاں سے اس نے عبداللہ بن ابی بدبخت کو لیٹر لکھا تھا کہ کوئی پناہ گاہ تیار کرو, یہاں جب میں حملہ کروں تو ہم لوگ اپنا پوشیدہ کیمپ بنا سکیں. تو اس بدبخت نے مسجد بنائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر, اور بغیر وجہ کے مسجد بنائی. یہ جو آپ کی جگہ جگہ مسجدیں بنتی بالکل نہیں بننی چاہیے. تو بغیر اجازت بغیر سبب مسجد بنائی مدینے میں. اس وقت مدینے میں ایک ہی مسجد تھی, مسجد نبوی. مدینے سے باہر بھی ایک ہی مسجد تھی, قباء. باقی محلوں میں ایک ایک گھر ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ بہت بارش, بہت سردی میں, مجبوری میں اگر پڑھنا ہو تو اس گھر میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لینا جماعت کی. مسجدیں نہیں بنائی گئی تھی. جتنی مسجدیں ہوں گی اتنی ڈویژن ہوگی. تو اس نے بغیر آپ کی اجازت کے مسجد بنائی, اور مسجد بنانے کے بعد کہنے لگا ہم نے مسجد بنائی, آپ آ کے نماز پڑھا دے, برکت ہو. اب آپ کو غصہ تھا, آپ کو یہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ منافق ہے, اوپر سے اس کی یہ بدتمیزی کہ آپ کی بغیر اجازت کی مسجد بنا لی جا کے. تو آپ غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے, آپ نے کہا ابھی تو میں جنگ کی تیاری میں واپس آؤں گا تو دیکھوں گا. واپسی پر پھر اللہ نے حکم دیا اس مسجد کو جلا دو, اس مسجد کو ڈھا دو, تو پھر جلا دی گئی تھی نا. یہ پورا قصہ میں بتا چکی ہوں. اور ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ, نہیں جی,
ابو عامر لعنہ اللہ، لعنت ہے نا اللہ کی کافروں پر، وہ تو کافر مر گیا بدبخت۔ تو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عامر جیسے کٹے کافر کے بیٹے تھے، اور غزوہ احد میں وہ مشرکین کے کیمپ میں کھڑا تھا، اور حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ عہد میں شریک ہوئے تھے، سب نے اپنی اپنی بہادری دکھائی، کس سبب سے انہیں غسیل الملائکہ ہونے کا شرف ملا؟ جی فائزہ آپ بتائیے۔ تو سر گانے پہ یہ فٹافٹ چلے گئے کہ آپ گستاخی نہ ہو تو پھر چلے گئے وہاں انہوں نے شہادت پائی، تو رشتہ نہیں ہو سکتی۔ ہوں، بات صحیح ہے، بیان غلط ہے تھوڑا سا آپ کا، ایسا نہیں ہے کہ لیٹ جانے پر گستاخی نہ ہو جائے، ٹائم نہیں تھا، ہاں لشکر نکل رہا تھا، اپنی ان کی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ تھے، فرسٹ نائٹ تھی، لشکر کو نکلنا تھا، اور اس زمانے میں گیزر تو تھا نہیں تھے کھولو تو جا کے نہ لو، تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ پانی گرم کیا جاتا نہایا جاتا، سردی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے گا، یہ بغیر نہائے نکل پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ تو پھر فجر کی نماز کیسے پڑھی ہوگی تیمم کر کے؟ ہاں، جو ہمارے لوگ مانتے ہی نہیں، تو بہرحال پھر یہ شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا، یعنی کہ لازم ہی تھا جنگ کے بعد شہداء کو اکٹھا کرنے کا، غسل کا، تو حنزلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی حنزلہ نہیں مل رہے، تو پھر بعد میں ان کی لاش ملی ہے، کہ تھوڑا سا یہاں بیان میں تھوڑا فرق ہے، شاید آگے پیچھے کے بیانات ہوں گے میرا خیال ہے، اور بعض یوں بیان کرتے ہیں کہ جب حنزلہ کی لاش ملی تو وہ غسل شدہ تھی، بعض یہ کہتے ہیں کہ ملی نہیں، بعد میں جب آپ سے کہا گیا پھر ملی تو غسل شدہ تھی، تو بہرحال دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، تو ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کے گھر والوں سے پوچھوایا گیا کہ ان کا کیا عمل تھا، تو ان کی بیوی نے پھر بتایا کہ جی ان پر غسل جنابت فرض تھا، مگر جہاد کی طلب میں یہ نکل گئے اور شہید ہو گئے، تو اس وجہ سے پھر جو ہے انہیں غسیل الملائکہ ہونے کا خطاب ملا۔ تو جہاد کتنی زیادہ اہمیت ہے جی، اور آپ دیکھیے ایک دن کی شادی پر شہادت ہو گئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بات پر نہ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، اور نہ وہ ایسا معاشرہ تھا کہ اس کو کوئی نحوست مانا جاتا ہے نا، اور مبارک بادیں ملی، اور پھر انہوں نے شادی بھی کی اور زندگی بھی گزاری، یعنی وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ یا تو عورت منحوس ہے، یا اللہ نے میرے کی غضب کر دیتا، یا پھر یہ ہے کہ جی اب میں ساری زندگی اس کے پیچھے بیٹھی رہوں گی، ساری ہی چیزیں غیر فطری ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی کہیے۔ جی مجھے جی پتہ ہوں، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ بن ابی کی ساری فیملی ہاں مسلمان ہو گئی تھی، عبداللہ بن ابی آخر میں مسلمان ہوئے مجبوری میں فتح بدر کے بعد، تو فیملی تو ساری صحیح مسلمان تھی، یہ اکیلا ہی منافق تھا بیچ میں، ہاں یہ اکیلا ہی منافق تھا۔ تو جمیلہ بن ابی جو ہے، بنت ابی جو ہیں، وہ بہن ہے اس کی، لیکن بہت ماشاء اللہ دیندار خاتون تھی، اور خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بہت دیندار تھے، ویسے پوری فیملی پہلے اسلام لائی تھی، یہ 1 سال بعد فتح بدر کے بعد اسلام لایا ہے، اور وہ بھی دکھاوے کا بطور منافق۔ ان کے بیٹے بھی ہوئے تھے عبداللہ بن حذیفہ، ہاں جی عبداللہ بن حذیفہ بیٹے تھے ان کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے، وہیں پر شہید بھی ہوئے۔ جی عبداللہ بن حنزلہ، سوری حذیفہ غلطی سے کہہ دیا بھائی، عبداللہ بن حنزلہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے حضرت جمیلہ سے جو ایک رات ان کی گزری تھی، اللہ نے اس پہ برکت دی اور ان کو بیٹا دیا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، ماشاءاللہ وہ حضرت حسین کے ساتھ گئے تھے، اور وہ کربلا ہی میں شہید بھی ہوئے، جو ہدائے کربلا میں سے ایک عبداللہ بن حنزلہ۔ ہوں، پورا واقعہ سمجھ میں آیا؟ آیا؟ اچھا چلے پھر ریپیٹ کریں ذرا، بتائیں فائزہ۔
نہیں واقعہ نہ بتائیں، جو میں پوچھوں وہ بتائیں. حضرت حنزلہ کے ابا کا نام کیا تھا؟ ابو عامر کون تھا؟ یہ نا کیا دشمن تھا؟ کیا مذہب کیا تھا اس کا؟ کافر تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، کیا تھا؟ کافر. تو یہودی عیسائی کون ہے؟ مومن. جی عروج میں نے ابھی کیا بتایا تھا؟ یہودی تھا. کہاں چلا گیا تھا ابو عامر بھاگ کر؟ امریکہ. روم بھاگ کر چلا گیا تھا. کس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا؟ عبداللہ بن ابئی کے ساتھ. ٹھکانہ کہاں بنایا تھا انہوں نے؟ مسجد زرار کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا. چلیے اس کو اب یاد رکھیے گا. آپ بتائیے، آپ بیوی کا نام کیا تھا جناب حنزلہ کی؟ ہاں بھی میں نے بتایا. جی عروج. ظاہر ہے حضرت حنزلہ کی پوچھوں گی، نواز شریف صاحب کی تو نہیں پوچھوں گی. جن کی بات چل رہی انہیں کی پوچھوں گی. جمیلہ بنت بنت بن میں نے غلطی سے کہا تھا، کریکٹ بھی کیا تھا. جمیلہ بنت ابئی، بیٹی ہوگی تو بنت ہوگا نا. تو کس کی بہن تھی جمیلہ؟ جی عبداللہ بن ابئی کی. ہاں. ایک یہودی کا بیٹے اور ایک منافق کی بہن. اور آپ دیکھیں کیسا مومن پیئر تھا ماشاءاللہ. بیٹے کا کیا نام تھا حنزلہ کے؟ عبداللہ. اور کتنے بہن بھائی تھے عبداللہ کے؟ ہاں حضرت حنزلہ سے کوئی نہیں تھا. ہاں. تو عبداللہ کہاں مارے گئے تھے؟ کربلا میں شہید ہوئے تھے. جی. حنزلہ مارے گئے تھے احد میں، رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کرے جی آپ یاد رکھیں. آمین. چلیے اگلا سوال نوٹ کیجئے. عروس الجنہ کس صحابی کا لقب ہے؟ عروس الجنہ. عین رے واو سین، آگے الجنہ لکھ لیجیے. عروس الجنہ کس صحابی کا لقب ہے؟ اچھا جی اب فرمائیے، میں نے آپ سے سوال کیا کیا تھا کہ اخلاق میں وہ کون سا اخلاق ہے جو سارے حسن اخلاق کی کنجی ہے؟ جی کیا جواب دیے آپ پہ تو صدقے ہی جائے بندہ. ہیٹس آف ٹو یو. جی شمس آپ بتائیے. توکل. جی دوسروں کو معاف کرنا، فو درگزر. اوکے. صبر. صبر کی بھی تو میں نے کہا کنجی ہے، ہوگا وہ اخلاق صبر کی بھی کنجی ہوگا. جی اینی گیسز؟ نماز جو ہے نا، نماز تو فریضہ ہے، یہ اخلاق میں نہیں ہے، یہ عبادہ میں شامل ہے. دیکھیں عقیدہ ایک شاخ ہے، پھر اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں. عبادت ایک شاخ ہے، اس کے مختلف موضوعات. اخلاق ایک شاخ ہے اور اس کے مختلف موضوعات ہیں. اخلاق میں نماز نہیں آئے گی. نماز اخلاق کو سپورٹ کرے گی، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن وہ عبادت کا حصہ، وہ شعبہ عبادت کی بحث. میں نے تو آپ سے عبادت کا سوال ہی نہیں کیا، میں نے آپ سے سوال کیا اخلاق کا. تو دائرے سے باہر جائیں گے تو جواب صحیح نہیں ہوگا. ہاں یہ فلسفہ ہم نے کر دی نا. وہ تو ٹھیک ہے، نماز کے فوائد میں ہے کہ نماز حسن اخلاق کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاح دے، اللہ مجھے کامیابی دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو حسنہ میں پھر حسن اخلاق بھی ہے، تو اللہ ہمارے اخلاق بلند کرتے ہیں. وہ ساری تو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہے، میں تو ٹو دی پوائنٹ بات کر رہی ہوں. جی صبر و برداشت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جس اخلاق کی میں بات کر رہی ہوں وہ اخلاق صبر کی بھی کنجی ہے. تو جس لفظ کو عربی میں صبر ٹیچر
میں بھی بتاؤں؟ جی عظما بتائیے. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ وہ ظرف ہے. آئی تھنک سو. چلیے اچھی بات، دیکھتے ہیں آپ کتنا صحیح ہیں. ظرف، اصل میں ظرف کیا ہے؟ ظرف تو پیمانہ ہے. آپ کا دل ظرف ہے، اس کے اندر سب اخلاق سمائے ہوئے ہیں. ظرف بذات خود کچھ نہیں ہے، ظرف کوئی اخلاق نہیں ہے. ظرف تو وسعت ہے دل کی. اگر میرا دل بڑا ہے تو میں اعلیٰ ظرف ہوں، اگر میرا دل چھوٹا ہے میں کم ظرف ہوں. تو ظرف تو میری دل کی کیفیت، دل کا پیمانہ ہے. اخلاق تو اس پیمانے کے اندر سمائے ہوئے. لہذا آپ نے پتیلا رکھا، کڑاہی رکھی یا ڈش رکھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اندر کیا ہے فرق، اس سے پڑتا. تو آپ نے دوڑ اچھی لگائی عظما. دیٹس اے ڈفرنٹ آنسر آفٹر اے ڈیپ obviously thinking. لیکن اس کو سمجھ لیجئے، ظرف تو ہمارا دل ہے، وہ برتن ہے جس میں اخلاق موجود ہے. اب وہ جو اخلاق ہے اس میں سے کون سا اخلاق ہے جو سارے اخلاقیات کی کنجی کھولے؟ جی صلہ رحمی بہت اچھا اخلاق ہے، لیکن صلہ رحمی ہر اخلاق کی کنجی کیسے کھولے؟ ہے نا سوچنے کی بات. جی آپ نے کیا کہا؟ کچھ کہا آپ نے؟ یہ وہ تو کہہ چکی. ٹھیک ہے، رویہ چینج نہ کریں، نارمل رہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو صبر کی ہے، صبر کا ایک پہلو آ گیا نا، صبر کا ایک پہلو آ گیا. تو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ صبر جو ہے وہ بذات خود ایک اخلاق ہے، اور اس اخلاق کی کنجی بھی وہی اخلاقی خوبی ہے. وہ صرف ایک چیز ہے اور اس کا نام ہے شکر. شکر، شکر گزاری. صبر بھی شکر سے آئے گا، توکل اللہ بھی شکر سے آئے گا، خشیت بھی شکر سے آئے گی، وسعت قلبی بھی شکر سے آئے گی، صلہ رحمی بھی شکر کے نتیجے میں ہوگی. شکر گزاری جو ہے وہ ہر اخلاق کی کنجی ہے. ہر مشکل میں، جب مشکل آئے اسپیشلی، اچھے وقت میں تو ہم الحمدللہ الحمدللہ کرتے ہی رہتے ہیں. جب مشکل وقت آئے تب کہیں الحمدللہ ولک الحمد ولک الشکر. اللہ نے جو کیا درست فرمایا. ہاں یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ ہے صحابہ کا طریقہ. لہٰذا ان کے بیٹے وفات پاتے نا، جنگوں میں شہید ہو جاتے، تو ان کو اطلاع ملتی تو وہ کہتے شکر ہے. لہٰذا ایک صحابی، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، بزرگ صحابہ میں سے ہیں، تو ان کے سب بچے عہد میں مارے گئے. تو جب اطلاع ملی تو انہوں نے جو ہے سجدہ شکر ادا کیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے سارے بیٹوں کو دین کے لیے استعمال کیا. شکر گزاری ہر اخلاق کی کنجی ہے. شکر گزاری سے ہوتا کیا ہے؟ کیوں شکر گزاری کو اخلاق کی کنجی مانا جاتا ہے؟ کیونکہ شکر گزاری آپ کا دل ٹھنڈا رکھتی ہے، آپ کو پوزیٹیوٹی دیتی ہے، آپ کو نارمل رہ کر چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دیتی ہے. یہی شکر گزاری آپ کو نظر آتی ہے یعقوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام میں بھی، مگر میں یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں. یعقوب علیہ السلام نے اس آزمائش کو پوری شکر گزاری کے ساتھ لیا، تحمل سے بیٹھے رہے، تبھی ان میں صبر کی توفیق. ہم تو فوراً پینک ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پینک ہو جاتے. یعنی کہ میاں کو کہا تھا دودھ پکڑا کے جانا، میاں بھول گیا تو بس پھر دیکھو ہم کیا دھما چوکڑی میں چاہتے ہیں. میں مانتی ہوں مشقت ہے، مشقت ہے، لیکن مشقت میں شکر کرنا ہی تو شکر گزاری ہے. اچھے وقتوں میں تو الحمدللہ کا ٹائٹل وہ کیا ہوتا ہے، اسٹیٹس سے بھی ڈال دیتے ہیں، ہے نا. تو وہ نہیں، مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کریں، مشکل وقت میں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے مر گئے. لوگ آ کر تعزیت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. تو صحابہ کا پھر یہی اخلاق تھا. لہٰذا امام مالک کے بیٹے فوت ہو گئے، حالانکہ تابعین میں سے ہیں، ان کے بیٹے فوت ہوئے اور لوگ آنے لگے تعزیت کے لیے، اور لوگ کہتے میں بڑا افسوس ہوا. تو کہتے کس بات کا افسوس؟ شکر ہے اللہ کا، اس نے دیا تو اس نے لے لیا، کس بات کا افسوس؟
تو چند لوگوں کے بعد پھر لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ بڑا افسوس ہو. ہاں وہ کہتے اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا, کس بات کا افسوس؟ افسوس کی کیا بات ہے؟ اور لوگ کہتے کہ ان کے چہرے پر کوئی غم کا اثر نظر نہیں آتا تھا, وہ ایسے ہی تھے جیسے وہ روز ہوتے تھے. اور نماز جنازہ پڑھائی, دفن کیا, اور پھر آ کر اپنی کلاس لینے لگے. اور یہی چیز آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے. نماز پڑھائی, گئے, بیٹا دفن کیا, بیٹا دفن کر کے واپس آ کے گئی نماز پڑھا کے کلاس لے رہے. حالانکہ آپ کتنا پیار کرتے تھے بچوں سے, آپ سب کو پتا ہے. آپ نے نواسے نواسی سے کتنا پیار کرتے تھے. تو امامہ کے بیٹے کو, سوری زینب کے بیٹے کو جب دفن کر کے آئے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فوت ہوئے اور رقیہ کے بیٹے بھی فوت ہوئے, تو ان دونوں بچوں کو دفن کیا ہے. سیم روٹین آپ پڑھ کے دیکھ لیں. نماز پڑھی, نماز کے بعد جنازہ پڑھایا, جا کے بچہ دفن کیا, آ کر اگلی نماز پڑھا رہے, نماز پڑھا کے کلاس لے رہے. کوئی گیپ نہیں, کوئی چھٹی نہیں کہ بھائی آج میں نہیں پڑھاؤں. جاؤ. میں حیران ہو جاتی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح بدر سے آئے ہیں اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی ہے, آپ کے چہرے کا تاثر تک نہیں بدلا. لوگ بار بار کوٹ کرتے ہیں کہ لوگ آ رہے تھے مبارکباد کے لیے کہ بدر کی فتح مبارک ہو, آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ اتنے خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی گرد روشنی کا ایک حالہ, جیسے چاند چودھویں کا ہو تو اس کے گرد روشنی کا ایک حالہ محسوس ہوتا, آپ کے چہرے کے گرد چمکتے ہوئے ایک روشنی کا حالہ محسوس ہو رہا. آپ اتنے خوش تھے. کیوں؟ بیٹی کے مرنے کا غم نہیں تھا. نہیں, تکلیف میں ہی تو اصل شکر گزاری ہوتی ہے. اور جو شکر گزار ہو جاتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو بہترین اخلاق کی توفیق دے. تو امتحان کے لیے چنا گیا شکر. دنیا میں تو ہم یہی کرتے ہیں. اگر آپ ایک جگہ جاب کریں اور آپ کا باس آپ کو بلایا کہ فلاں پروجیکٹ تم نے بنانا ہے, تو کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر, ہے نا, مجھے اس لائق سمجھا. تو جب اللہ ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ جاب کرو, تب ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, ہائے میری کیوں آ گئی, ہائے میں کرا, ہائے میرے نل ہو گیا. تو جب اللہ جو ہمارے ریئل باس ہے وہ جب کہتے ہیں کہ بی بی یہ اسائنمنٹ تمہاری, تو تب تو ہم رونا پٹنا ڈال دیتے ہیں. ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ اس اسائنمنٹ کو کر لینے کے بعد کتنے درجے بڑھیں گے میرے. تو شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ از دا ریئل ایٹیٹیوڈ. شکر گزاری حقیقی اخلاق. بندوں کی شکر گزاری, اللہ کی شکر گزاری. لوگوں کے صرف پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں, نیگیٹو چھوڑ دیں. سب میں نیگیٹو پوائنٹس ہیں, سب میں کمیاں ہیں, لیکن لوگوں کے اچھے. آپ دیکھیں صحابہ کا معاملہ, وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. کیا ان میں خرابی نہیں تھی؟ تھی نا, کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو رنج بھی دیا ہوگا, لیکن وہ یاد کیا کرتے تھے؟ خوبیاں. خامیاں یاد نہیں کرتے, یاد ہی نہیں کرتے تھے. لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا, اور حسان نے اما عائشہ کی حجب لکھی تھی ایک بار جب ان پر الزام لگا تھا, بعد میں ضائع کر دی تھی. ہاں, اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے, اس پر حد بھی جاری کی گئی تھی ان پر قذف کی. تو ایک بار حضرت حسان کا ذکر آئے تو اما عائشہ نے ان کی تعریف کی. ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ حسان کے بارے میں آپ کیا کہتی, تو اماں نے ان کا ذکر خیر کیا. بخاری کی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہی. تو اس میں کتاب اخلاق میں, کتاب اخلاق و ادب میں یہ آپ کو ملے گی. تو آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حیران ہوئے, تو ایک کہنے لگے اماں آپ اس حسان کی تعریف کریے جس نے آپ کی حجب لکھی تھی. اماں نے کہا نہیں بیٹے, میں تو اس حسان کی تعریف کر رہی ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھا کرتے ہیں. یہ ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. تو انشاءاللہ اخلاق خود بہت بہتر ہو جائیں گے. کسی کا تذکرہ کریں گے خیر کا کریں گے, کسی کی بات کریں گے خیر کی کریں گے, اللہ کی بات کریں گے خیر کی کریں گے, یاد کریں گے تو نعمتیں یاد کی. شکر گزاری یہی ہے نا, یاد کریں گے تو نعمتیں یاد کریں گے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نعمتیں یاد کی, یعنی جب آپ سے بات کی گئی ویسے ہی کہ اللہ کے نبی سب کے بارے میں بتائیں. آپ نے کہا اللہ نے مجھے ختیجہ جیسی بیوی دی, اتنی اچھی بیٹیاں دی, اتنا مال دیا, مجھے نبی بنایا, مجھے ٹھکانہ دیا, مجھے مدینہ میں کامیابی دی, مجھے اللہ نے روک دیا, دشمنوں پر فتح دی. اچھا اس سب کے پیچھے ایک کاؤنٹر ریالٹی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یتیمی تھی, مال نہیں تھا, اما ختیجہ 15 سال بڑی تھی, اسی تو ایسے روندے رہی ہے نا بیٹھے, بیٹے فوت ہو گئے, پھر جو تکلیفیں سہی 13 سال مکہ میں,
پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا. ہر ایک چیز کے پیچھے ایک بٹر ریالٹی بھی تو تھی, اور وہ تھی. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یاد کر رہے ہیں؟ صرف نعمت, صرف نعمت. اور لوگوں کے بارے میں بھی صرف اچھا ذکر, ذکر خیر, ذکر بد نہیں کرتے تھے آپ. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو زبان کی ساری اخلاقی برائیاں ہم سے دور ہو جائے گی نا, غیبت, چغلی, بدگوئی, شکایت. پھر ہمارے دل کو سکون, جب ہم اچھی چیزیں یاد کریں گے نا, ہمارے دل کو خود بخود بھی سکون آئے گا, نیچرلی آئے گا. دل کے اندر سے سپاس گزاری, شکر گزاری نکلے گی, بندوں کے لیے بھی, اللہ کے لیے بھی. شاکرین میں لکھے جائیں گے, نعمتوں میں اضافہ ہوگا, طبیعت پر پازیٹیو اثر آئے گا, ہے نا. اور ہمیں یہ سوچ کر کہ ہمارے ساتھ یہ اچھا ہوا, اچھا کرنے کی توفیق ملے گی, اور اسی کا نام احسان ہے. تو ہر اچھے اخلاق کی کنجی آ کر بنتی ہے شکر گزار. تو شکر گزار ہو جائے. تھوڑا سا مشکل ہے, ہاں بے شک, کیونکہ احسان کا درجہ مشکل ہے نا, سب کے لیے مشکل ہے احسان کا درجہ. تو کوشش کرتی ہیں, اللہ سے دعا کرے, اللہم اجعلنی من الشاکرین, ہے نا, اللہم اجعلنی من القلیلون. یاد ہے اس کی کہانی, یاد ہے, قصہ یاد ہے, اس دعا کا قصہ یاد ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ایک بار اور کیوں سناؤں؟ سبحان اللہ. دل نہیں چاہ رہا, لیکن اب چونکہ میں بات کر چکی ہوں تو سنا دیتی ہوں. اور اسی بات سے مجھے بار بار یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے سیریسلی, کہ جب ہم اللہ کی نہیں سنتے تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہے نا. سبحان اللہ, ولک الحمد ولک الشکر. بہرحال جی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک بندے کو دعا مانگتے سنا, اللہم اجعلنی من قلیلون, اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کرنا. تو اس عمر نے کہا کہ آپ ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر یہ قرآن میں آئی ہے. عمر نے کہا کہاں آئی ہے, میں تو قرآن پڑھتا ہوں, تو میں نے تو نہیں دیکھی. تو کہنے لگے آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں میرے قلیل بندے شکر گزار ہیں؟ عمر نے کہا ہاں یہ تو ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کرنا, یعنی کہ مجھے شکر گزاروں میں شامل کرنا. تو عمر کہنے لگے یہ دیہاتی, یہ عرابی بھی عمر سے زیادہ قرآن جانے. تو شکر گزاری جو ہے نا, یہ اخلاق کی کنجی ہے. سارے اخلاقی خزانے اسی ایک چابی سے کھلتے ہیں, شکر گزاری سے. اور شکر گزاری لوگوں کی بھی, اور اللہ. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا, اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بندوں کی بھی شکر گزاری کرے. لوگوں کی شکر گزاری کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ میرے ساتھ 100% اچھا ہو, وہ کوئی بھی نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے سگے ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے. اچھے کو یاد رکھے اور برے کو چھوڑ دے. میں نے بھی آپ کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی ہے, کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو بھلا کر ان کی خیر کو یاد رکھے. تو خیر کو یاد رکھنا جی, ٹھیک ہے, یہ ہے شکر گزاری. تو اللہ پاک اس کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آمین. سوال آپ سب نے نوٹ فرما لیا. تھرسڈے کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا, پہلے پارے کے فرسٹ ربع کا, تیار فرمائیے گا. اور اس سیٹرڈے کو مسکین پورا جو ہے درس ایک رکھا گیا ہے, اگر آپ چاہیں تو شرکت کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.